حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی میری اور حسین کی محبت الگ الگ نہیں، ایک ہی ہے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے لیے فرمایا، العباس منی وانا منہ، عباس میرا ہے اور میں عباس کا ہوں۔ تو یہ محبت کی یگانگت کو بیان کرنے کے لیے یہ انداز ہے۔ آگے فرمایا، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت رکھے، اور فرمایا حسین سبط من الاسباط، اور شارحین حدیث فرماتے ہیں اس میں کمال محبت ہے اور محبت کی لذت ہے۔ عربی زبان میں اور دوسری زبانوں میں بھی جب کلام کیا جاتا ہے تو اس میں ظاہر کو بیان کر کے پھر اس کی طرف ضمیر لوٹا دی جاتی ہے۔ وہ ایک مضمون ہوتا تھا مائی بیسٹ فرینڈ، تو وہ اس میں پہلے اس کا نام لے کر پھر آگے ہی لگا کر اس کے جملے کو پورا کر دیا جاتا، بھئی فلاں میرا دوست ہے، وہ میرے ساتھ سکول پڑھتا ہے، ہم دونوں اکٹھے جاتے ہیں اور دونوں سبق بھی اکٹھا یاد کرتے ہیں، بار بار اس کا نام نہیں لیا جاتا، تو اس کو اس میں ضمیر کہتے ہیں جو اس میں ظاہر کی جگہ استعمال ہوتی ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بار بار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام پاک لیا، تو فرماتے ہیں یہ محبت کی لذت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت امام حسین کا نام لے کر ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ جیسے فرمایا حسین منی وانا من حسین، یوں بھی ہو سکتا تھا حسین منی وانا منہ، احب اللہ من احب منہ، کہ اللہ اس سے محبت کرے جو اس سے محبت کرے، لیکن یوں نہیں فرمایا حدیث شریف میں، بلکہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا، اور فرمایا کہ یہ اصل نبوت کی ایک شاخ ہے۔ صرف اصل میں کہتے ہیں بیٹی کی اولاد کو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔